مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والقبائل والكفر والكبائر وقد كان منهم ذلات وخطيئات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا سبق ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کے نبوت کے کچھ خصائص ہیں اور کچھ لوازمات ہیں. جو نبوت کے لوازمات ہیں ان لوازم نبوت میں سے ایک ہے عصمت، معصوم ہونا. یعنی نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو. اب وہ معصوم ظاہری بات عصمت سے بنا ہے تو عصمت کی تعریف بھی متعین ہونا ضروری ہے. عصمت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس والے سے جو تفصیل فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ ایک طاقت وہ زائل نہیں ہوتی. العصمت لا تزیل المحنۃ، شقت اور ابتلاء کو زائل نہیں کرتا. یعنی عصمت کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح فرشتوں کا ہے کہ ان کی طبیعتوں کو نیکی پر مجبور کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت بھی بڑی کمال پر ہے کہ وہ نہ تو نیکیوں پر مجبور کیے جاتے ہیں اور نہ ہی معصیت سے عاجز رکھے جاتے ہیں. یہ ہے مطلب کہ لا تزیل المحنۃ جو شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا نا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نہ تو مجبور کیے جاتے ہیں علی الطاعت نیکی پر اور نہ ہی ان کو معصیت سے عاجز رکھا جاتا ہے. ان کے اندر وہ بشری تقاضا جو ہوتا ہے وہ کیفیت پائی جاتی ہے. پھر رب کریم ان کو ایک ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جو قطعیت کے درجے میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. والانبیاء علیہم السلام، تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین تو جو معصوم ہوتے ہیں اسی اعتبار سے معصومیت کے عقیدے کے اعتبار سے علیہ السلام کا ایک اصطلاح قائم ہوگی ہے. اگر کوئی معصوم سمجھ کر کسی غیر نبی کو علیہ السلام کہتا ہے تو وہ گمراہی ہے، اور اگر معصوم سمجھ کر نہیں، اللہ کے بندے محفوظ یا ولی سمجھ کر اور علیہ السلام لغوی معنی میں کہتا ہے اور وہ اصطلاح متعین بھی نہ ہوئی ہو، جیسا کہ ہمارے اکابر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ السلام کہتے رہے، تو وہ معصوم ہونے کے اعتبار سے نہیں تھا بلکہ وہ لغوی معنی کے اعتبار سے تھا. اگر کوئی اس کو اصطلاحی معنی میں لے کر اگر ایسا کرے، مکتوبات امام ربانی میں، تفسیر مظری میں کئی مقامات پر حضرت امیر علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن وہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. اصطلاح یہ ہے کہ یہ خاص اصطلاح ہے جو معصوم عن الخطا ہے، یعنی نبیوں کے لیے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس پر بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اصطلاح متعین ہو چکی ہے، اس واسطے اب غیر نبی کے لیے نہیں کہا جائے گا. تو اس کا حاصل یہی ہے کہ اگر غیر نبی کے لیے کہا جائے تو ایسے مقام میں کہا جائے کہ جو وہاں پر مصطلح متعین نہ ہو، اور اگر اصطلاح متعین ہو کہ معصوم کا عقیدہ ہے تو پھر وہاں پر یہ نہیں کہنا چاہیے، پھر یہ گمراہی کی طرف لے جائے گی بات. انبیاء علیہم السلام کلہم منزہون، سارے کے سارے منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر، وہ کفر سے، وہ کبیرہ سے اور جو صغیرہ ہے ہر قسم کے گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. وَقَدْ كَانَ بَيْنَهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِيَّاتٌ، اور تحقیق ان کے درمیان جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صرف زلات و خطیات اور خطیات. میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، باقاعدہ جب اصطلاح پر گفتگو کروں گا پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس کو اب کیا کہنا ہے. ظہور نبوت سے پہلے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس مقام پر جو عبارت پیش کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وقد کانت منہم زلات و خطیات. اس کی عبارت کی تشریح یوں کی، وقد کانت منہم اے من بعد الانبیاء قبل ظہور مراتب النبوتی او بعد ثبوت مناقب الرسالتی.
تحقیق بعض انبیاء کرام سے نبوت کے مراتب کے ظہور سے پہلے، ہم عموماً کہتے ہیں نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، لیکن آپ نے اس کو بڑا کلیئر کر کے ظہور نبوت، نبوت کے مراتب کے ظہور سے پہلے اور رسالت کے جو مناقب ہیں اس کے ثابت ہونے سے پہلے، تو ان سے کچھ زلات و خطیئات جو ان کی شان کے مطابق ہے، اس کے اوپر تفصیلی کلام ہے۔ عموماً آپ کتابوں کے اندر یہی پڑھتے رہے کہ بھئی انبیاء کرام علیہ السلام وہ بعثت سے قبل ان سے جو ہے نا وہ صغائر اور کبائر کے والے سے، کبائر تو نہیں ہو سکتے، صغائر کا جو ہے وہ مانا جاتا ہے بھی صغائر کا امکان ہے، اور پھر جو بعثت کے بعد ہے تو نہ صغائر نہ کبائر، البتہ صحون، ایسی چیزیں۔ اس حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی گئی شرح قاعدہ نسبیہ کے اندر بھی، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر جتنے بھی محققین نے اس کے اوپر کلام فرمایا ہے، اس کا جو حاصل ہے نا وہ بڑا کمال کا علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھئی یہ بات سمجھ لی جائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے جو افعال ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں جو ارادے سے کرتے ہیں، یا تو وہ بطور فرض ہوں گے، یعنی جس کو فرض و واجب کہتے ہیں، یا بطور مستحب کے ہوں گے، یا بطور مباح کے ہوں گے، 3 یہ ہو گئے، اور چوتھا ہے ذلت، ارادے سے ہوتا ہے تو اس کو ذلت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو بغیر ارادے کے ہوتا ہے تو اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے۔ یہ اس بات کرنے کا مقصد ہے یہ کیا ہے کہ جو بغیر ارادے کے ہو، سونے کی حالت میں ہو گئے یا جس طرح بھی معاملات ہو گئے، وہ اس کا فلا اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کس معنی میں اعتبار نہیں ہے؟ نبی کی ذات جو آتی ہے وہ آتی ہی اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، نبی کی ذات آتی ہے اس کی پیروی کی جائے، اسے مقتدا بنایا جائے، اور ایسے افعال جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوں یا ایسے افعال جس کا مخلوق کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، اعتبار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور جو فرض ہوں گے، واجب ہوں گے، مستحب ہوں گے اور مباح ہوں گے، ان کو اگر کوئی عمل میں لاتا ہے تو چونکہ وہ پیروی کے قابل ہے، حلال و حرام کے اندر وہ معیار بننے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے مطلب واضح ہو گیا کہ جو محققین نے یہ بات چھیڑی ہے انبیاء کرام کے معصوم ہونے کے والے سے کہ وہ صغائر اور کبائر سے، بعثت سے پہلے، بعثت کے بعد، اس بات چھیڑنے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب یہ نقطہ یہ ہے اور مرکزی نقطہ اور مرکزی حکمت یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، اور مشعل راہ تبھی بن سکتا ہے جب بعثت سے پہلے بھی ہو، کیونکہ اکثر انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا گیا، تو 40 سال سے پہلے جو بعثت کی زندگی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بندہ 40 سال تک جو مرضی کرتا رہے۔ اصل یہ ہے کہ 40 نبیوں کی زندگی تقاضا کرتی ہے کہ ان کو بچپن سے ہی مانا جائے، ان کی بعثت سے پہلے جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو مشعل راہ ہونے کے اعتبار سے بعثت سے قبل بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تقاضا بنتا ہے وہ صغائر اور کبائر بعثت سے پہلے بھی معصوم ہوں۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ یہ ساری گفتگو کا معیار ہے مقتدا ماننا، پیروی کرنا، اور پیروی جب نتیجہ ہے نبی کی بھیجنے کا، تبلیغ کرتا ہے، رسالت کی تبلیغ کرتا ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا ہے، تو جب مشن یہ ٹھہرا کہ نبی کی پیروی کی جائے تو پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ بعثت سے پہلے ہو، بعثت کے بعد ہو، بعثت کے بعد لازمی بن جاتا ہے، بعثت سے قبل جو اس کی زندگی ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، حضور نے خود فرمایا میری عمر کو پہلے نہیں دیکھتے جو بعثت سے پہلے میں نے گزاری ہے۔ حضور نے کچھ بطور چیلنج کے پیش کیا، اگر اس کے اندر کچھ بھی ہوتا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جو بچپن کے دوست ہیں، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بچپن کا دوست ہوتا ہے وہ سارے عیوب پر مطلع ہوتا ہے، پہلے ایمان لانے والا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ بندہ گواہی دے رہا ہے کہ جب اس کا یار جو ہے بچپن کا وہ کلیئر سمجھ رہا ہے تو اس سے بڑا معصوم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کی ذات میں اور غیر نبی کی ذات میں بڑا فرق ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، نبی ہی معصوم ہے۔ اب اس والے سے جو ایک اہل سنت و جماعت کے اندر اختلاف سمجھا جاتا ہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صغیرہ کا جو ہے نا امکان ہے، صغیرہ ہو سکتے ہیں، عموماً یہ لفظ آتے ہیں کہ صغیرہ وہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، بالکل ایسا ہو سکتے ہیں، یہ محال نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت علامہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ کے اندر مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھا، اس میں کشف الاسرار جو اصول بزدوی پر ہے علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فصول البدائع فی اصول الشرائع کے حوالے سے، اور دیگر محققین کے حوالے سے، اور علامہ یعقوب البنانی وغیرہ کے حوالے سے یہ بات لکھی اور صراحتاً لکھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد معصوم عن الخطا ہے۔ اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ جو بعد اشاعرہ سے یہ بات آئی ہے کہ صغیرہ سہون، صغیرہ کا سہون ہو سکتا ہے، صغیرہ ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے امکان وقوع کے وہ بھی قائل نہیں ہے۔ نہ سماعت الاسحار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی نے صراحت کی ہے کہ خام خواہ ان پر ہم تہمت نہیں دیتے، وہ بھی امکان کے قائل ہیں، وقوع کا پھر بھی کوئی قائل نہیں ہے۔ اس ساری بات کا حاصل ٹھہرا کہ بعثت سے قبل بعثت کے بعد انبیاء صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ زلت کا۔ زلت کسے کہتے ہیں جی؟ اور خطائیں جس کو ہم ترجمہ خطا کے ساتھ کر رہے ہیں، زلات اور خطیات ہیں۔ پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء کرام کا ایک خاص منصب ہے، ان کی ایک اپنی شان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ان کی عظمت اور شان جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ اپنی عطا کردہ شان کو واپس نہیں ایسے لیتا، جو اللہ نے شان عطا کی ہوئی ہے اس کے مطابق ان سے اگر زیادہ درست سے درستگی کی طرف، افضل سے فضیلت والے کام کی طرف آ جائے تو وہ اس کو بھی خطا سمجھتے ہیں۔ یہ انبیاء اپنے تائیں سمجھتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ان کو خطائیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کہا، ہم نہیں کہہ سکتے آپ کو۔ ہم یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھائی یا گندم کا دانہ کھایا، جس طرح سے وہ ان کو اس والے سے دو چیزیں تھی، عزیمت یہ تھی کہ نہ کھاتے، رخصت یہ تھی کہ کھا لیتے۔ اور یہ بھی اس کے اندر بھی رب کی حکمت الہیہ موجود ہے۔ رب کی اس کے اندر حکمت الہیہ ہے، رب کی خاص حکمت ہے کہ بندوں کی جو بشری کمزوری ہے وہ پائی جائے اور پھر بندے جو ہیں وہ توبہ کی طرف راغب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں نا، جب تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس حوالے سے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، وہ گناہ بھی کریں گے پھر بخشش بھی طلب کریں گے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ خطائیں ہوں، شیطان کی طرح اکڑے نہ، خطائیں ہوں پھر مغفرت کی طرف آ جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس چیز کا جو معاملہ کروایا گیا اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ رب اپنی رحمت کا ظہور کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ آ گیا کہ زلات کا پھر معنی یہ ٹھہرا اسوب سے ثواب کی طرف، زیادہ درستگی سے درستگی کی طرف، افضل سے فضیلت کی طرف۔ لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو مقربین ہوتی ہیں، وہ اس کو بھی برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی اپنی شان اور عظمت کے حساب سے جو انہوں نے اپنے لیے سمجھا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جماعت نے کہا کہ انبیاء معصوم الصغائر و کبائر، ولیکن بعد اشریہ برآند کے اگر سہون صغیرہ واقع شوت مدائقہ نیست و آر ذلت نامند، کہ جو اشعریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ جو ہیں وہ واقع ہو سکتے ہیں اگرچہ سہون ہو، تو اس کو ذلت کا نام دیتے ہیں۔ وہیں بعید از حق است، یہ حق سے دوری ہے، چہ صغیرہ ما یعنی کبیرہ او شان نہ شنیدے، انبیاء کی شان میں صغیرہ اور کبیرہ معاملات یہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس والے سے کہا وَأَمَّا تُرِيدِيَ در ما بعد نبوت است وَأَمَّا قبل نبوت، پس اتفاق دارند بر آن کے دلیل واقع شداست بر امتناع ذنوب سوائے کفر و کذب و امور۔ آپ کہتے ہیں کہ بعض ہماری کتابوں میں لکھا ہے ماتریدیہ کی، وہ یہ لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی برآں کے دلیل واقع شد، کوئی دلیل واقع ہو جائے، کس بات پر؟ دلیل اس بات پر تو واقع بر امتناع ذنوب، گناہ محال ہے، سوائے کفر و کذب و امور جنہ، جو کچھ گناہ ہیں ان کے علاوہ باقی وہ ان کا وقوع ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِن چُنی نیست،
یہ جو بات منسوب کی گئی ہے ماتریدیہ کی طرف، اس طرح بات نہیں ہے۔ کیوں؟ قول امام شاہد عدل است، امام کا جو قول ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، سارے کے ساری یہ بات دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ برآں کہ اس بات پر کہ ہمیشہ انبیاء معصوم بودہ اند، کہ انبیاء کرام ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں از ذنوب گناہوں سے، چہ صغیرہ و چہ کبیرہ، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ چہ امام تعیین وقت دون وقت نہ کردہ، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جب امام نے تعیین نہیں کی کسی وقت کے والے سے، تو آپ کون ہوتے ہیں تعیین کرنے والے؟ نہ قبل نبوت نہ قبل بعد نبوت، اس والے سے کوئی تشریح نہیں ہے۔ اب ایک سوال رہ گیا تھا کہ زلات اور خطیات تو آئی ہیں، تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ولیکن زلت واقع میں اس وقت زلت واقع ہوتی ہے، وہ زلت ترک افضل را گویند، ترک افضل کو کہتے ہیں، نہ ارتکاب صغیرہ، صغیرہ کے ارتکاب کو نہیں کہتے، سہون چہ ارتکاب ذنب مطلقاً، سہون ہی کیوں نہ ہو، چہ جائے کہ وہ آپ جو صغیرہ ارادے کے ساتھ گناہ ہوتا ہے وہ مراد ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ممتنع است، یہ محال ہے۔ اچھا یہاں تک بات ہوگی ذلت کا معنی کہ افضل کو چھوڑنا۔ اب امام اہل سنت کی قلم حرکت میں آئی، آپ فرماتے ہیں جو افضل سے فضیلت کی طرف آئے اور اصوب سے ثواب درستگی کی طرف آئے، زیادہ درستگی سے درستگی کی طرف آئے، زیادہ فضیلت سے فضیلت کی طرف آئے، تو فرماتے ہیں جو دنیا بھر کے صدیقین اکٹھے ہو جائیں تو نبی کی جو فضیلت اور نبی کی جو درستگی ہے وہ ان کے افضل سے بدرجہ بلند ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ یعنی ان کی افضل سے فضل کی طرف اور اسواب سے ثواب کی طرف جو آنا ہے، اس کا بھی درجہ اتنا ہے کہ دنیا بھر کے صدیقین جو نبوت کے بعد درجہ ہے وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کے افضل اکٹھے ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر وہ کام ہے۔ یہ ہے عصمت کے والے سے ہمارا عقیدہ۔ جزاک اللہ تعالی۔